بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں M2M اردو جمہور کی آواز پروگرام کے ساتھ 2-3 ایشوز پہ بات کریں گے۔ ایک تو جو مقبوضہ کشمیر اننت ناگ میں ایک اور فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اور اس کا ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے بھارت میں، جو کہ اب چند ماہ بعد عام انتخابات ہیں اور بی جے پی یہ ڈرامے مزید کرے گی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے، اور مبینہ طور پر اس میں ایک کرنل، ایک میجر اور ایک ڈی ایس پی ہلاک ہوئے ہیں، اور یہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن ہے۔ دوسرا ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہماری جو یوتھ ہے، تقریباً 15 کروڑ سے بھی زیادہ ہمارے ایسے نوجوان ہیں جن کی عمریں 25 اور 40 سال کے درمیان ہیں، وہ جو یوتھ ہے ان کا اگر ہم پوٹینشیل استعمال کریں پاکستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، معاشی بحران سے نکالنے کے لیے، تو آپ یقین مانیں ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن کیا کرے وہ ایک قیدی نمبر 804 جو اٹک جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے اس نوجوان نسل کی اکثریت کے ذہن پرانگدہ کر دیے، ان کو صرف سیاسی کر دیا، اور اس کا ہم نے پھر مظاہرہ دیکھا کہ کیا ہوا جو 9 مئی میں کا سانحہ ہوا۔ سوشل میڈیا پہ کس طرح کی واہیات غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے، کوئی آپ لفظ ان کی شان کے خلاف کہہ کر دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ خود کو بچا نہیں سکتے، چاہے آپ جتنے مرضی پوتر ہوں، شریف ہوں، وہ آپ کو نہیں چھوڑے، وہ آپ کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، اور ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ پھر جواب بھی نہیں دے سکتے، دفاع ہی نہیں کر سکتے۔ تو اتنا وہ زور سے، اتنا وہ تکبر سے، اتنا وہ مضبوطی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ انسان سچ سمجھنے لگتا ہے۔ ان کا لیڈر بھی یہی کرتا ہے۔ لیکن پہلے ہم ایک بات کریں کہ مقبوضہ کشمیر کے شہر اننت ناگ میں ایک مبینہ مقابلہ ہوتا ہے، بھارتی میڈیا پر وہ رپورٹ ہوتا ہے، پھر کہا جاتا ہے جی اس میں ایک کرنل، ایک میجر، ایک ڈی ایس پی ہلاک ہو گیا ہے، کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے انفارمیشن جو ملی ہے کہ یہ اسی طرح کے فالس فلیگ آپریشن کی ایک کڑی ہے۔ جب بھی بھارت کے انتخابات نزدیک آتے ہیں تو بی جے پی کی جو حکومت ہے، ہندو انتہا پسند نظریات والی حکومت، مودی حکومت، وہ اس طرح کے ڈرامے شروع کرتی ہیں، اور ایسے جھوٹے آپریشن کا اشارہ گزشتہ دنوں جو مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر تھے ستیہ پال، انہوں نے بھی دیا تھا کہ کیسے اس کی منصوبہ بندی یہ مودی حکومت کرتی ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اننت ناگ والا، یہ بھی 2002 کا گجرات کا واقعہ اور 2019 کا پلوامہ واقعہ، یہ اس سے مشابہت رکھتا ہے، مماثلت رکھتا ہے، اور اس وقت بھی اس نے انتخابات میں اس کو ووٹ لینے کے لیے استعمال کیا، اب بھی یہ ایسا ہی کرے گا، اور اپنے ہی جعلی انکاؤنٹر سے شروع ہو کر یہ اپنے ہی فوجیوں کی ہلاکت پر یہ انجام پذیر چیزیں ہوتی ہیں، اور ملبہ جو ہے وہ پھر پاکستان پر ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر اب یہ ایک وویلا کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ جو اننت ناگ والا واقعہ ہوا ہے، اس کے حوالے سے اب یہ وویلا کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج پر جوابی حملہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی فوج مقبوضہ کشمیر میں ہے ہی نہیں، وہ تو لائن آف کنٹرول کا جو ہمارا ایریا ہے آزاد کشمیر والا، وہ تو اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہاں پہ پاکستانی فوج مقبوضہ کشمیر میں پہنچ گئی ہے تو یہ بڑی نااہلی ہے بھارتی فوج کی کہ اس نے پاکستانی فوج کو بارڈر پار کرنے دیا ہے جی، اور پاکستانی فوج وہاں پہ بارڈر پار کر کے چلی گئی اور وہاں پہ آپریشن کر کے آ گئی اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر تو یہ کسی وقت بھی یہ سارے کا سارا جو مقبوضہ کشمیر ہے پاک فوج فتح کر لے گی۔ پھر تو نالائق 10 سے 12 لاکھ فوجی انہوں نے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، کس وجہ سے رکھے ہوئے ہیں اگر یہ دعوے کر رہے ہیں؟ بہرحال مقصد صرف یہ ہے کہ یہ حمایت اور ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے ڈراموں سے۔ اور پھر منی پور، ہریانہ، وہاں پہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف کیا ہو رہا ہے، وہ تو آپ کے سامنے ساری کی ساری سچویشن کہ بی جے پی صرف اور صرف انتخابی فائد حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کر رہی ہے، اور یہ ایک فالس فلیگ آپریشن
اور اس کے بعد پھر آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی کچھ اور بھی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اب بات کر لیتے ہیں یہ قیدی نمبر 804 حالیہ مقیم اٹک جیل، اور وہاں پہ خان صاحب جو ہے جس طرح پیغامات دے رہے ہیں، اب لوگوں کے ذہنوں کو، نوجوانوں کے ذہنوں کو کچھ نہ کچھ اب بہتری محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے، کچھ تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی نوجوان نسل جو پاکستان کی ہے اس کو جس طرح ان کے ذہنوں کو گندا کیا، پراگندہ کیا، اور صرف سیاست زدہ کر دیا، اور ایسا سیاست زدہ کہ جس میں گند بہت ہے، غلیظ پن بہت ہے، پھر اس کو سوشل میڈیا کی وہ لگا دی، اور پھر وہ یعنی کہ آپ مخالفت اور تنقید اور اپوزیشن برداشت نہیں کر سکتے، اور پھر اس کے بعد حالانکہ یہ جو پاکستان کی یوتھ ہے، یہ جتنے بھی نوجوان ہیں، یہ پاکستان کی تعمیر میں، ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان کے اگر ہم ان کا پوٹینشیل استعمال میں، بڑے ٹیلنٹڈ ہے، یہ دیکھیں کتنے کتنے نمبر لیتے ہیں دنیا میں، یہ پڑھنے والے بچے بیچارے کتنے یوتھ کتنے نمبر لیتے، پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، اتنے ایز لے لیے فلاں جگہ پہ، شوٹنگ مقابلہ اور بہت سے بینر، ہمیں ان کھیلوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا جہاں سے یہ بچے جو ہیں وہ وہاں سے وہ اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے اپنا وہ لے کر آتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جب اس پوٹینشیل کو ہم استعمال کریں ملک کو درپیش چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے، پاکستان کے حالات میں بہتری کے لیے، تو یقین مانیے اس سے پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے پیچھے لگنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی جو آپ نے جتنی وہ پیروی کرنی تھی کر لی، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔